आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है? डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली की शक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमरों ने सादिक व अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली? आइन का तक़द्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या हम कह लेते हैं कि बंदूक का तक़द्दुस मानेंगे। अरकान असम्बली को जितनी भी हकारत से देखें वो हमारे नुमाइंदे हैं। केस की मज़ीद समाअत आज होगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी तरमीम को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, डिक्लेरेशन की मुद्दत 5 साल तक रखना अलग बात है। कानूनी तरमीम से शायद वो इससे थोड़ा अलग चले जाएं, आगे चले गए। नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक करना एक आईनी चीज़ को कंट्रोल करने जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइन में दी गई चीज़ को सादा कानून से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट का स्टे खत्म करने का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नंबर लगा दिया गया। पीटीआई की अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा, शवाहिद के बगैर फैसला करके इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी है। लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। जनवरी के बिलों में वसूली की जाएगी। नैब का सजा याफ्ता 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, गुनहगार को माफ़ किया जाता है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की है, किसने नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है? आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देता है। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने से मोटरवेज बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा इंटरचेंज तक बंद। पुलिस की ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। नौशकी, मुस्तंग और बशीन में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, क्या करें, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी 2 महीने पहले 3-3 घंटे की भी जा रही थी, तो कोई टाइम शेड्यूल तो इनका है ही नहीं। लाइट आएगी तो खर्चा निकलेगा ना, लाइट है ही नहीं है। जब 8-8 घंटे लाइट जा रही है, कोई एसी चल रही ना कुछ, फिर भी बिजली नहीं है। तकरीबन हमारे तरफ 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग होती है। हैदराबाद के अंदर इतनी लोड शेडिंग इन्होंने गर्मियों से ज्यादा है ना लोड शेडिंग कर दी है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों ने कहा, सर्दियों में लोड शेडिंग समझ से बाहर है। लोड मैनेजमेंट के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। रावलपिंडी, गोजरावाला, शेखुपुरा में भी बिजली बंद रहने लगी। झंग, कौशाब, मियावाली में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
نواز شریف کی مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل، الیکشن ٹریبیونل آج کیس سنے گا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر اپیل کی سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ شیخ رشید کی راولپنڈی سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی، مونس الہی کی کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی، زین قریشی، مہربانو قریشی کی اپیلیں 6 جنوری کو مقرر۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا، ہمارے 873 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ آروز نے ایک جیسے آرڈرز دیے، کیا ایسے ہتھ کنڈوں کے بعد عوام الیکشن تسلیم کریں گے؟ سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہ ہونا پارٹی سے زیادتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بلہ واپس مل جائے، لوگ آزاد لڑ کر جیتے تو سسٹم کی ہار ہوگی۔ مخصوص نشستیں نہ ملنے سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی۔ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، سب کو نشان الاٹ کریں۔ امید ہے عدلیہ ضرور مداخلت کرے گی۔ اعجاز الحق، فردوس، شمیم نقوی، راجہ بشارت کی کاغذات نامزدگی منظور۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے فیصلے سنا دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی اپیل پر الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو بیان ریکارڈ کرایا۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید نے سوالات کے جواب دیے، کہا ٹی ایل پی سے حکومت کی ہدایت پر مذاکرات کیے، حکومت کے خلاف سازش کے الزامات کی تردید کر دی۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا 96واں یوم پیدائش۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، قائد عوام نے ٹوٹے اور تباہ حال پاکستان کی دوبارہ تعمیر کر کے قوم کو آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ اور افکار پیپلز پارٹی اور کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، قائد عوام کا ہر قدم قوم کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے، غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی ختم کریں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 46 کروڑ ڈالر کا اضافہ، مجموعی ذخائر 13 ارب 22 کروڑ ڈالر۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب 22 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے پاس 4 ارب 99 کروڑ 94 لاکھ ڈالرز کے ذخائر موجود۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، انتخابات سے متعلق کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ مختلف علاقوں میں مقدمات دائر کرنے سے انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت۔ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے ملتان میں ڈیرے۔ سابق ارکان پنجاب اسمبلی میاں اسلام، محمد علی لالیکا اور محمد نواز پیپلز پارٹی میں شامل۔ رہاڑی اور رحیم یار خان سے مسلم لیگ کے رہنما بھی جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے اجلاس۔ سیاسی جماعتوں سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تفصیلی غور۔ شہباز شریف، مریم نواز سمیت پارٹی کے اہم رہنما شریف۔ بلاول بھٹو 10 جنوری کو سوابی سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ ملک بھر میں پیپلز پارٹی 30 سے زائد جلسے کرے گی۔ پنجاب میں پہلا جلسہ 11 جنوری کو فیصل آباد میں ہوگا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی نصیر آباد سے مہم شروع کرے گی۔ سندھ میں 14 جنوری کو خیرپور میں جلسہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی 21 جنوری کو لاہور میں میدان سجائے گی۔ 5 فروری کو کراچی میں جلسہ شیڈول، 6 فروری کو لاڑکانہ میں آخری جلسہ ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، مجھے نااہل کرانے کی سازش ناکام ہو گئی۔ خاندانی ہوں، اصلی اور نسلی ہوں، کبھی کسی کے خلاف بیان نہیں دیا اور نہ سازش کی، کبھی کسی کی عزت سے نہیں کھیلا۔ راولپنڈی میں قلم دبا کی کامیابی تاریخی ہوگی۔ 10 سال کے لیے تعلیمی اور ہیلتھ ایمرجنسی۔ اسکول آنے والے بچوں کی ماؤں کو ایک وقت کا کھانا ملے گا۔ بچوں کو ایک وقت کے لیے دودھ دیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے انتخابات کے لیے منشور جاری کر دیا۔ کہا، ذیلی خود مختاری کے لیے 3 آئینی ترامیم کریں گے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ سندھ میں کوٹا سسٹم کا غیر ضروری استعمال روکنا بھی منشور میں شامل۔
کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا الیکشن انتخابی کشیدہ اور بد اعتمادی کی صورتحال میں ہو رہے ہیں، ادھوری اور اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے، آئین میں کچھ بنیادی ترامیم کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر عوام کی دہلیز تک لائیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں غیر قانونی اجتماعات اور ہنگامہ آرائی کی سزاؤں میں اضافہ، نگراں کابینہ نے پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ترامیم کی منظوری دے دی، پولیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرانٹ کی بھی منظوری۔ پرویز خٹک نے کہا سابق چیئرمین PTI کہتے تھے وزیر اعظم بنا تو ڈالر کی بارش ہوگی، الٹا ڈالر کی قلت پیدا ہو گئی۔ آصف زرداری ووٹرز کو کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، خود کھرب پتی بن گئے، اپنے کارخانے چل رہے ہیں اور ملک کے کارخانے ختم کر دیے۔ شہباز شریف حکومت میں خدمت کرنے نہیں، اپنے نیب کیسز ختم کرانے آئے تھے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا سیاسی گھٹن اور دھن کا موسم آئین کی بالادستی سے ہی نکھر سکتا ہے، سیاست اہلیت پر نہیں NRO پر چل رہی ہے، پارٹیوں میں نظریات کی جگہ شخصیت پرستی نے لے رکھی ہے، آئین پر عمل ہو تو سیاست کرپشن سے پاک ہو سکتی ہے۔ سعید غنی کا اسٹیٹ بینک پر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو بچانے کی کوشش کا الزام، کہا مرزا فیملی کے کاغذات بینک نادہندہ ہونے پر مسترد ہوئے، 22 کروڑ روپے کے نادہندہ ہونے کی بات چھپائی، اسٹیٹ بینک نے چھٹی کے دن الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ PTI سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا PTI سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال کیا۔ خواجہ سراؤں کے لیے اسمبلیوں میں نشست کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس، پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کاغذات مسترد کرنے پر متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن میں صرف 34 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری، ووٹ ڈالنا ذمہ داری، اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام پر، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج، الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز۔ ملکہ نامہ میں درج رقم نہ دینے کا کیس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اظہار برہمی، کہا ایسے کیسز کیوں دائر کرتے ہیں، آپ کو بھاری جرمانہ کریں گے، بیوی آپ کی، بچہ آپ کا، پیسے آپ نہیں دیں گے اور بوجھ جج پر، شادی سے پہلے عدالت آ کر پوچھ لیا کریں یا پھر شادی نہ کیا کریں، عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ارادے پختہ ہوں تو منزل قدم چومتی ہے۔ کینٹین میں سنوکر کھیلتے کھیلتے 15 سالہ قرار حسین نیشنل چیمپئن شپ تک پہنچ گیا، کوئٹہ کے ٹیلنٹ کی پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کی خواہش۔ ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر، پاکستان ریلویز نے نئی ڈائننگ کار کا افتتاح کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا ایکسپریس میں لگنے والی ڈائننگ کار میں بیک وقت 45 مسافر کھانا کھا سکیں گے، مینیو میں 40 سے زائد کھانے۔ اسلام آباد میں نالے کو پار کرنے کے لیے ڈولی کا استعمال، کورنگ نالے پر چکریال سے پنڈوریال تک پل نہ ہونے کے باعث شہری ڈولی کے استعمال پر مجبور، انتہائی غیر محفوظ سفر سے جانوں کو خطرات لاحق۔ ماسکو میں درجہ حرارت -27 ڈگری، سردی کا 74 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، دریا بھی منجمد ہو گیا، 7 جنوری تک سردی کی لہر میں برقرار رہنے کی۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں پیٹرول کی کمی نے پرانا زمانہ یاد کر دیا، ڈیلیوری بوائے نے گھوڑے پر ڈیلیوری پہنچائی، فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز پہلے سفر کے لیے تھا، جدید سہولیات کے ساتھ پرکشش اور آرام دہ رہائش اور تفریح کا ڈھیروں سامان، 7000 سے زائد مسافروں کی گنجائش،
20 मंजिला बहरी जहाज का वजन 2.5 लाख टन से ज्यादा, जहाज बनाने में 5.5 खरब से ज्यादा लगे। चीन में दुनिया का बर्फ का सबसे बड़ा त्योहार हार्बन आइस फेस्टिवल सज गया। बर्फ से बने मुजस्सिमों, इमारतों में देखने वालों के दिल मोह लिए। अशिया बनाने के लिए 2.5 लाख क्यूबिक बर्फ का इस्तेमाल किया गया।